معاشرے کے اندر مزاج میں شدت ایسی ہے کہ اس مفہوم کو جب بیان کیا جاتا ہے تو بہت ساری طبیعتیں جو ہے وہ معترض ہو جاتی ہیں اور جھٹ سے ایک لمحے میں بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں فیصل آباد میں ابھی طالب علم تھا کہ میں نے اسی عنوان پر کچھ باتیں جو ہے وہ جمعہ کی نشست میں بیان کی، تو ایک نوجوان بعد میں میرے پاس بیٹھا تو وہ کہنے لگا میں 4-6 ماہ سے آپ کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں اور میں نے بہت کچھ یہاں سے سیکھا ہے، لیکن آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں آئندہ یہاں جمعہ نہیں پڑھنے آؤں گا۔ تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جہاں سے اتنا کچھ سیکھا ہے تو جاتے جاتے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کر دوں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے شکریہ ادا کیا، تو اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ آج کے بعد کیوں نہیں آئیں گے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے قرآن حدیث کا پیغام یہاں سے سیکھا ہے، لیکن یہ جو آج آپ نے عنوان بیان کیا کہ ایک مرشد ہوتا ہے، ایک شیخ کامل ہوتا ہے، ایک بزرگ ہوتے ہیں اور وسیلہ ہے اور بیت ہے، تو یہ باتیں میں نہیں مانتا۔ تو یہ تو بالکل اسلام کے ایک اینٹی مذہب ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ فیصلہ تو آپ کا ہے، میں نہیں روکتا کہ آپ یہاں پر ہی جمعہ پڑھیں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا ہم اس موضوع پر 2 لمحے کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتا کیوں نہیں، آپ ضرور بات کیجیے۔ تو میں نے کہا میں نے آج جس عنوان پر گفتگو کی اس پر آپ کا جو موقف ہے اگر آپ مجھے بتائیں تو ہم آگے بات بڑھا سکیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے کہا کہ وسیلہ ہوتا ہے، بیت ہے، مرشد ہے، پیر ہونا چاہیے، تو یہ جو ہے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے تو سیدھا سیدھا دین سمجھ میں آیا ہے کہ ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور جو اس سے آگے کرے وہ بات گمراہی کی بات ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے 1400 سال قبل، اور قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی دوسری چیز کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کس کو مانتے ہیں؟ کہتے میں تو صرف ان 2 چیزوں کو مانتا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ تو میں نے کہا نہیں، ایک تیسری چیز بھی ہے جس کو آپ مانتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا نہیں، ایک تیسری چیز بھی ہے جس کو آپ مانتے ہیں، اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ قرآن اور حدیث سے بھی زیادہ اس کو مانتے ہیں تو شاید یہ جھوٹ یا مبالغہ نہ ہو۔ تو ایک دم پریشان ہو گیا کہ قرآن اور حدیث سے بھی زیادہ میں کسی تیسری چیز کو مانتا ہوں۔ تو کہتا نہیں میں بس 2 ہی باتیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کو یہ بات کس نے سمجھائی تھی کہ ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے؟ تو وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا وہ کوئی شخص تو ہے نا جس نے آپ کو اتنا پکا یہ سبق پڑھایا کہ ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے اور تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے، اور یہی میں نے آج خطبہ دیا ہے کہ تیسری شے کوئی نہیں، لیکن تیسرا وہ ہوتا ہے جسے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے۔ تو وہ ایک دم جو ہے وہ حیران ہو کر مسکرا پڑا۔ تو میں نے کہا ویسے وہ خوش قسمت ہیں کون جنہوں نے آپ کو اتنی سونی بات پڑھائی کہ آپ اس کے علاوہ کسی کو ماننے کو تیار نہیں، لیکن یہ تو مانیے کہ وہ تیسرا بھی ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا وہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں اور میں ان کو بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ تو میں نے کہا بس نام کا فرق ہے، آپ اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، میں ان کو شیخ کامل کہہ رہا تھا، میں ان کو مرشد کامل کہہ رہا تھا۔ تو نام کے بدلنے سے چیزیں نہیں بدلتی۔ آپ اس کو راہبر کہہ لیں، آپ اس کو استاد کہہ لیں، آپ اس کو شیخ الحدیث کہہ لیجئے، آپ اس کو شیخ القرآن کہہ لیں، آپ اس کو علامہ صاحب کہہ لیں، آپ اس کو حافظ الحدیث کہہ لیں، آپ اس کو اسلامک اسکالر کہہ لیں، آپ اس کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر کہہ لیجئے۔ نام بدلا جا سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں بدلی جا سکتی۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے جس کو کوئی شخص نہیں جھٹلا سکتا۔ جو یہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں وہ بھی کسی کو مان کر کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا، یار یہ کیسی عجیب بات ہے۔ تو میں نے کہا فرق یہ ہے کہ آپ آج اس کرنٹ ایرا میں یوٹیوب پر سنے جانے والے ایک ڈاکٹر صاحب کو مانتے ہیں، لیکن میں وہ خوش قسمت ہوں کہ جو ایک ڈاکٹر کو نہیں مانتا۔ 1400 سال کی تاریخ میں جتنے وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے یہ امت کو بتایا ایک قرآن ہوتا ہے ایک حدیث ہوتی ہے، میں سب کو ہی مانتا ہوں۔ ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے، تیسری شے واقعی کوئی نہیں ہوتی، لیکن تیسری وہ محبتوں کی ایک لڑی ہے اور اسماء الرجال کا ایک وہ سلسلہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے امت کو انبیاء کے بعد
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا لوگوں ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. پھر یہ تو صف اتنی خوبصورت ہے کہ اس صف میں کہیں داتا گنج بخش علی اجمیری کھڑے ہیں تو کہیں پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کھڑے ہیں، کہیں پر امام بخاری کھڑے ہیں تو کہیں پر امام مسلم کھڑے ہیں، اور کہیں پر فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہیں. کبھی امام احمد بن حنبل کوڑے کھا کر بتاتے ہیں کہ لوگوں ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے، اور کبھی امام شافعی فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے. وہ جتنے خوش قسمت جو یہ بتاتے بتاتے امت تک پیغام محبت بتا رہے تھے کہ ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے. تیسری شے تو واقعی کوئی نہیں ہوتی، لیکن تیسرا وہ خوش قسمت ہوتا ہے جو امت کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے. اور جو یہ نہ بتائے اس کو ماننے کی واقعی ضرورت نہیں، لیکن امت تک یہ پیغام، امت تک یہ محبت کی بات، پوری 1400 سال کی تاریخ کے اندر لاکھوں لوگ ہی کھڑے ہیں جنہوں نے امت پر احسان کیا. جب امت بھٹکنے لگی انہوں نے آگے بڑھ کر رہنمائی کی، نہیں میاں تیسری چیز نہیں آنی چاہیے، تیسری چیز کی گنجائش نہیں. لیکن تیسرا وہ شخص ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے. بات تیسری نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مانتا میں کسی کو نہیں، وہ کسی کو مان کر کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا، تو نام بدلا جا سکتا ہے.